سب کو مبارک ہو کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا، اور رمضان کریم اللہ کریم کی طرف سے اور رسول کریم کے صدقے مسلمانوں کو ملا ہے۔ اس مبارک مہینے میں یہ آج پہلی شب ہے اور پہلی تراویح ادا کی جا رہی ہے، اور تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور یہ تراویح ہمارے محترم جناب انجم نسیم اشرفی صاحب مدد اللہ العالی کے دولت خانے پر کافی عرصے سے منعقد ہوتی رہی ہے، اور ختم قرآن کی تقریب میں مجھے آپ نے بلایا بھی ہے۔ یہ درمیان میں لاک ڈاؤن میں وقفہ ہو گیا، اور پھر دوبارہ اللہ کے فضل سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ 15 روزہ ہے، اس میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے مستقل ممبران ہیں پڑھنے والے، ان کی اپنی مرضی ہے، جہاں بھی پڑھ دیں۔ باقی تراویح یا اگر ہمارے مدرسے میں گھر پر B24 میں ادا کریں گے تو وہاں ہم پھر اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید 7 منزلیں، 30 پارے، 540 رکوع اور 114 سورتوں پر مشتمل ہے، اور اس کی ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور اس کی نزولی ترتیب جو ہے وہ مختلف رہی ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ، یہ موجودہ ترتیب ہے۔ اور نزولی ترتیب یہ ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں وہ پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اس میں بڑی حکمت ہے، دوران تراویح یہ گفتگو جاری رہے گی۔ سورہ بقرہ ابھی جو پڑھی جائے گی، اور اس کا کچھ حصہ جو شروع میں تلاوت ہوگا، تو اس کے بارے میں پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں کوئی خاص واقعہ وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے اس کا ٹائٹل رکھ دیا جاتا ہے، جو کہ ٹائٹل کا مطلب اس کا نام۔ تو اس میں ایک بڑی اہم اور عظمت والی گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، کہ گائے والی سورت، وہ تفصیل آتی رہے گی۔ اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کی تعریف کر دی گئی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا رزق ضروری نہیں کہ مال ہے، کسی کی جسمانی مدد کرنا یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو خرچ ہو رہا ہے۔ علم کسی کو دے دینا، کسی کو پڑھا دینا، ہنر سکھا دینا، اور اسی طریقے سے کسی کی اپنے تعلق داری، اپنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات کی بنیاد پر کسی کو رزق حلال کا انتظام کرا دینا، یہ بھی مدد ہے، اور اس کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا، اور بالکل آغاز میں ہی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر دیا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن مجید پر، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی۔ یہ بات کہی گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل۔ الیک مطلب جو تم پر نازل ہوا، اور وما انزل من قبل جو تم سے پہلے نازل ہوا۔ اگر بعد میں کوئی کلام ہوتا تو اس کا ذکر یوں ہوتا کہ وما انزل من بعدک، جو تمہارے بعد بھی آئے گا، تو پتہ چلا کہ اللہ کا کلام اس قرآن کے بعد نہیں آئے گا، اور جب کلام نہیں آئے گا تو کوئی اور اللہ کا رسول بھی نہیں آئے گا۔ لہذا یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور تسبیح تراویح وہ پڑھ لیجئے، ابھی یہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اس کا ایک بڑا جامع خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ پھر اس کے بعد 4 رکعتوں میں کیا پڑھا جائے گا وہ ہم بات کریں گے۔ اس طرح ہم بتدریج بات کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری 20 تراویح بہت آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ذی الملک